حامدًا مصليًا بسم الله الرحمن الرحیم۔ طواف کے جو چیزیں جو ہے منع ہیں، حرام ہیں، ان کا ذکر، چونکہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں۔ یقیناً وہ مکان جو سب سے پہلے عبادت کے واسطے مقرر کیا گیا ہے، وہ مکان ہے جو مکہ میں ہے، یعنی کعبہ شریف، وہ برکت والا مکان ہے اور تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ قد حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأخبرتنی عائشہ رضی اللہ عنہ ان اول بشیء بدأ به حين قدم مکہ انه توضع ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم حج ابو بکر فكان اول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر ثم عثمان مثله۔ یعنی ایک حدیث ہے، حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیان کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور جب پہنچ گئے تو سب سے پہلے کام جو کیا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، پھر بیت اللہ کا طواف کیا، یعنی عمرہ کا طواف کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے یا متمتع تھے، یعنی حج اور عمرے کو ملانا، یا متمتع جو ہے عمرہ پہلے کر لینا اور پھر احرام کھول کے پھر حج کا الگ سے احرام باندھنا، اور عمرہ نہیں ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا، تو آپ نے بھی بیت اللہ کے طواف سے افعال حج کی ابتدا کی اور عمرہ نہیں ہوا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہاں جو ہے مقصود یہ ہے کہ حج ہو یا عمرہ ہو، جب بھی طواف کیا جائے تو اس کا طواف ہمیشہ پاکی کی حالت میں، بلکہ کوئی طواف بھی جو نفلی ہو تو پاکی کی حالت میں کی جائے۔ جنابت کی پاکی، یعنی جو اس کی جو ہے محرمات ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں، جو کل 9 ہیں۔ پہلی یہ کہ طواف کرنے والی کے لیے حرام ہے کہ وہ جنابت، ناپاکی میں یا حیض و نفاس کی حالت میں طواف کرے۔ نمبر 2، بلا کسی عذر کے اوپر چڑھ کر اور سوار ہو کر طواف کرنا۔ نمبر 3، بے وضو طواف کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 4، بلا عذر جو ہے گھٹنوں کے بل یا الٹا ہو کر طواف کرنا۔ نمبر 5، طواف کرتے ہوئے خطیم کے بیچ میں سے نکلنا۔ نمبر 6، طواف کا کوئی چکر یا اس سے کم چھوڑنا۔ نمبر 7، حجر اسود کے علاوہ کسی جگہ سے طواف شروع کرنا۔ نمبر 8، طواف میں بیت اللہ کی طرف منہ کرنا، اس کو بھی یعنی حرام قرار دیا۔ البتہ شروع طواف میں حجر اسود کے استقبال کے وقت جائز ہے، لیکن یاد رکھیں کہ حجر اسود کا استلام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر جو سوار ہو کے طواف کیا تو دور سے لکڑی کا اشارہ کیا، تو حنفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ ہاتھ سے اشارہ کرے یا لکڑی سے کرے، اسی کو چوم لینا ایسا مثل جو ہے بوسہ کے ہے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ اس سنت کے لیے ازدحام میں بہت زیادہ کراؤڈ اور رش ہو تو اس میں اپنے آپ کو جو ہے تکلیف میں نہیں ڈالنا، دوسروں کو بھی نہیں ڈالنا۔ نمبر 9،
طواف میں جو چیزیں واجب ہیں ان میں سے کسی کو ترک کرنا، طواف کے واجبات میں سے کسی واجب کو ترک کرنا یہ بھی حرام ہے، یعنی مکروہ تحریمی کی مثال ہوئی۔ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں واجبات کی صورت میں، ان میں سے کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ ایسے ہی مکروہات ہیں فضول اور بے فائدہ باتیں کرنا، یہ مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہیں۔ خرید و فروخت کرنا یا اس کی گفتگو کرنا، کوئی ایسا شخص جو کہ اس میں مبتلا ہو اس سے بھی اپنے آپ کو بندہ بچائے۔ اور شعر پڑھنا جو حمد و ثنا سے خالی ہوں، اور بعض نے مطلقاً شعر پڑھنے کو بھی مکروہ فرمایا۔ دعا یا قرآن بلند آواز سے پڑھنا جس سے طواف کرنے والوں کو، نمازیوں کو تشویش ہو، یہ بھی مکروہ ہے۔ ناپاک کپڑوں میں طواف کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ رمل اور اجتباء کو بلا عذر ترک کرنا، یعنی جس طواف میں اجتباء اور رمل مسنون ہے، رمل یعنی سینہ تان کے 3 چکروں میں جو ہے چلنا ہے، اور اتباع جو ہے جو کندھا ننگا رکھ کے کرنا ہے، اس کو اتباع کہا جاتا ہے۔ وہ یہ صرف طواف میں ہے، سعی میں نہیں۔ حجر اسود کا استلام چھوڑنا یہ بھی مکروہ تنزیہی کی مثال ہے۔ طواف کے پھیروں میں زیادہ فاصلہ کرنا، 2 طواف اس طرح اکٹھے کرنا کہ 2 گانا طواف بیچ میں نہ پڑے، لیکن اگر نماز پڑھنی اس وقت مکروہ ہو تو جائز ہے، یعنی آپ نے عصر کو جو ہے طواف شروع کیا، اسی میں جو ہے مغرب کی نماز آ گئی، طواف آپ نے ختم کیا اور فرض شروع کر دیے، یا 2 طواف کیے عصر کے درمیان میں اور مغرب کی نماز شروع ہو گئی۔ اب آپ نے چونکہ عصر سے مغرب کے درمیان جو ہے نفل پڑھنا مکروہ ہے، وقت مکروہ ہے، تو یہ آپ مغرب کی نماز فرض پڑھ کے سنت سے پہلے جو ہے یہ 2 ایک طواف کے، 2 دوسرے طواف کے، یہ 4 نفل جو کہ واجب ہیں یہ پہلے آپ ادا کر کے اس کے بعد سنت ادا کریں، تو یہ مکروہ نہیں ہے، کیونکہ مکروہ وقت ہے، مکروہ وقت میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسان فرمائے اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس سعادت کو نصیب فرمائے۔